أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ. ائمہ اکرام، بزرگان دین اور دور دراز سے سننے والی انتہائی واجب الاحترام ماں اور بہنوں، کافی دیر ہو گئی آپ یہاں بیٹھے اللہ کی دین کی بات سنتے رہے، اور آپ کے اپنے معصوم بچوں کا پروگرام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو یہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. مولانا عمران سلمہ، واقعی ان کی محنت قابل مبارکباد ہے. یہ علاقہ جیسا کہ ابھی ہمارے، لیکن بچوں کو وہ بہت اعلیٰ بنا رہے ہیں. یہ بچوں کی قسمت جب چمک جائیں گے اس وقت آپ اندازہ لگائیں گے اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہونے والی ہے. یہ مجالس کی بڑی قدر ہوتی ہے بھائیوں، کچھ فائدہ اٹھا کر لے لیں. حالات اس وقت پورے دنیا میں بڑے بد سے بدتر ہے، دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. ہر لائن کی گراوٹ اور ہر جگہ اور ہر ایک کے پاس ہے. پہلے ایسی سازشیں کی گئی تھی کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تو اس کے لیے سازش کرنے والوں نے ٹی وی چینل چلائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ابھی لوگ جتنے گمراہ ہونے چاہیے اتنے نہیں ہو پا رہے، تو پھر وہ سازشیں بڑھاتے گئے. اس کے بعد یہ موبائل آیا، انٹرنیٹ آیا. آپ نے اس کے ذریعے سے دیکھا کہ اب انہوں نے صرف محلے محلے نہیں، گاؤں گاؤں نہیں، بلکہ فرد فرد اس کو پہنچایا، اور اتنا سستا کیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے. اب امریکہ میں، افریقہ میں، باہر ممالک میں جہاں جو برائیاں وجود پا رہی ہے، وہ جس دن وہاں ہوتی ہے اسی دن ہمارے گھروں میں پہنچ رہی ہے. محلوں میں نہیں، ہمارے گھروں میں اسی دن پہنچ رہی ہے. نئے فیشن، نئے انداز، نئے حالات. اس لیے ہمارے یہاں پر اسٹیج پہ جلوہ افروز بڑے محترم اور اس شہر کے بڑے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ان کا وجود بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس محمدیہ علاقے میں، محمدیہ مسجد میں مولانا عمران اور ان کے رفقاء کرام کی برکت سے اتنے اکابر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوئے. میرا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے اس محلے کے ہزاروں فتنے اللہ دفن فرما رہا ہے. ان کے قدم صرف مٹی کو روند کے نہیں آئے، یہ فتنوں کو بھی روندتے ہوئے آئے، اور انشاءاللہ آپ اس کے جو ہے اثرات کو اپنے مستقبل کے زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ورنہ عام طور پر ایسے بچھڑے ہوئے علاقے، علیحدہ جو علاقے ہیں، جو سازشیں اس وقت دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، بہت آسانی سے ایسے علاقے اس کے شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیہات تو دیہات، شہروں میں بھی عام طور پر اس قسم کو بہت آسانی سے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے بڑا معاملہ بھائیوں اس وقت، میں نے اس سال جہاں جہاں جتنی تقریریں ہوئی اس میں بطور خاص اسی بات پر دھیان اور توجہ دلایا کہ بھائیوں یہ وقت سب سے زیادہ ہم سب کے لیے اپنے دین، ایمان اور عقائد کو بچانے کا ہے. دین، ایمان، عقائد نمبر 1. نمبر 2، اپنا دینی اور ملی تشخص، یعنی اپنی رہن سہن، چال ڈھال، اپنی وضاقتہ، اپنا انداز دینی، شرعی اور ملی باقی رکھنے کا یہ وقت ہے. ایک تو دین، ایمان، عقائد کی حفاظت کی جائے، اور اپنے پہننے اوڑھنے کا، مثلا ہماری داڑھی، ٹوپی، ہمارے کپڑے، ہماری رہن سہن، ہماری مزاج. عورتوں میں جو ہے ان کا پہننے کا انداز، ان کے کپڑے، ان کے برقعے، ان کی چپلیں، یہ سب چیزیں اسے بولتے ہیں، یہ صحیح چیزیں صحیح انداز پہ رکھنے کا نام، اس کا نام ہے اپنا دینی ملی تشخص برقرار رکھا جائے. جیسے صلحاء، نیک لوگ، اللہ والے لوگ جیسے پہنتے ہیں تو ویسے پہن اور پیراہن مرد حضرات اپنائیں، اور ان کی بیویاں ان کے گھروں میں جیسے پہنتے ہیں، پورے علاقے کی عورتیں ویسے ہی پیراہن
अपने अपने घरों में इस्तेमाल करें। टीवी में क्या दिख रहा है, मोबाइल में क्या दिख रहा है, इंटरनेट और व्हाट्सएप क्या बता रहा है, ये चक्कर में पड़कर अपने मिल्ली तशख़्ख़ुस को मिटाना, दरअसल ये अपने दीन को मिटाना है। और दीन और मजहब ये हमारे पास सबसे अहम चीज है। तो सबसे अहमियत का हामिल है भाइयों इस वक्त कि हम अपने दीन ईमान की हिफाजत करें। अब यही मासूम बच्चे, आपको हमको सबको मालूम होना चाहिए, केजी से ये तरतीब चल रही है। हमारे पास कई जगह जाना होता है तो कई जगह की इत्तलात मौसूल हुई, पहुंची कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे केजी में वो दाखिल कर रहे हैं। भाइयों, पहले गैर महसूस तरीके से, बेशऊरी के आलम में, यानी आदमी सोच समझ कर नहीं, बल्कि कोई ऐसे छुपे हुए अंदाज में कुछ जुमले ऐसे कह दिए जाते थे, कहलवाए जाते थे। आज के इस दौर में अभी तो नया सिलेबस, नया निसाब अभी आया नहीं, इससे पहले ही कई जगह केजी में ये तालीमात हो रही है कि उनके बच्चे जब लौट के अपने घर में आ रहे हैं तो वो मुशरिकाना एक्टिंग करके अपने घर में जब बता रहे हैं तो अम्मी और अब्बा पूछ रहे कि अरे बेटा ये क्या कर रहे हैं। उसकी उम्र बड़े मुश्किल से, केजी में बालवाड़ी में पढ़ने वाले 3 से 4 साल की उम्र के अंदर के बच्चे, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि अम्मी अब्बा ये जो आप बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये हम आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो हमको हमारे केजी में रोजाना सिखाया जाता है। मजहबियात की तालीम, अब वो जो तालीम दे रहे हैं हफ्ते में 4 दिन अगर वो तालीम दे रहे हैं केजी की, तो 2 दिन बाज़ाब्ता मजहबियात के उन्वान पर उन्हें सिखाया जा रहा है। यानी केजी से उनकी जहन दीन से किस तरह से बेजार हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे आलम में भी मुहिम भाइयों दीन और इस्लाम के खिलाफ छिड़ी हुई है। इतने हालात अगर दुनिया के किसी मजहब पर आते तो कब का उसका मलिया मीट हो जाता था, वो दब के दफन हो जाता था। ये तो आपका दीन और इस्लाम है भाइयों। ये बोरियों पे बैठने वाले, अभी आपने देखे 8-8, 10-10 हजार रुपये तनख्वाह लेकर बड़ी मेहनतें करने वाले, मुजाहदात करने वाले, ये इनकी बरकत है कि भाइयों इन्होंने हमारे दीन, ईमान और इस्लाम को संभाल के रखा और जैसा है वैसा घर घर पहुंचाने की फिक्र और कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए मोहम्मदिया कॉलोनी जो जिसमें आप हम बैठे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पर मेहनत हो रही होगी। ये बच्चों की हिम्मत ने, जुर्रत ने, इनके पढ़ने पढ़ाने ने बताया ये बच्चे इंशाअल्लाह बड़े होने के बाद ऐसे केजी में नहीं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में भी अगर अब इनको दीन के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ अगर तालीम दी जा रही होगी, इंशाअल्लाह ये बच्चे उसका डट के मुकाबला करेंगे कि भाई ठीक है तालीम अपनी जगह पर है, लेकिन जो बातें तुम बता रहे हैं ये मेरे दीन, मजहब और इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए कि मैं तो मकतब में पढ़ने के लिए जाता था, तभी मुझे ऐसा सिखाया गया है कि अल्लाह की जात तने तनहा है। तालीमुल इस्लाम, दीनी अकाइद और दीनियात के बहुत सारे रसाइल यहाँ ये मकतबों में भाइयों और बहनों, आप भी घर में ये बात अच्छी तरह सुनो। एक मुसलमान को अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, पैगंबरों के साथ, फरिश्तों के साथ, अल्लाह की किताबों के साथ क्या अकीदे रखना चाहिए, ये सारे अकीदे ये छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ सिखाए नहीं जाते। आप जरा अपने घर में सुनो इनको क्या क्या अकीदे सिखाए गए। इन बच्चों को 40 अहादीस बाज़ाब्ता अज़बर याद कराई जाती है, जिसमें बड़ों का क्या मकाम, मर्तबा, हैसियत, माँ बाप का क्या दर्जा है वो पढ़ाया जा रहा है। इन बच्चों को बताया गया कि तुमको जो है हराम खाने की कैसी कैसी वईदें हैं। अभी जिस तालिब इल्म ने वो रिश्वत बाजारी पर तकरीर किया, ये एक नमूना पेश किया गया, वरना इसमें हर तालिबा को और हर तालिब इल्म, लड़के को और लड़की को, सबको मालूम है। इनको बताया गया हराम कितनी बुरी चीज है। ये बच्चे बड़े होने के बाद इंशाअल्लाह आप यकीन करो भाइयों, ये जुए नहीं खेलेंगे, ये पत्ते नहीं खेलेंगे, ये लॉटरी नहीं निकालेंगे, ये मटके नहीं निकालेंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चियां जो पढ़ रही है ये कभी महिला बचत गढ़ में नहीं जाएंगी कि चलो बड़ों को तो ये बड़े भाई है और अब्बा है, इनको 14-18% से बैंक में पैसे मिल रहे हैं, तो ये महिला बचत गढ़ के उन्वान पर 5 से 6% पर ये बेटियां कहेगी कि भाई ये सूद तकसीम किया जा रहा है।
تو چلو اس میں نمبر لگا کے اپن لیں گے. میرا یقین ہے انشاءاللہ ان کو یہ حدیث پڑھائی گئی ہے کہ جسد غزی بالحرام اولا بہ جہنم، وہ بدن جو حرام کھا کر، حرام کھلا کر اور حرام کما کر پلا ہو بڑا ہو، وہ بدن جہنم ہی کا مستحق ہونے والا ہے. تو یہ بچیوں کو اس وقت جب مہیلا بچت گٹ کی تقسیم ہو رہی ہوگی، محلے کی 10 عورتیں، ان میں کی ایک امیر جماعت اس میں کی کہ بس یہ 10 کا بوجھ میرے گردن میں لینے والی ہوں، میں تمہاری سب کی امیر صاحب، اور چلو میرے تشکیل پر تم سب میرے پیچھے پیچھے چلو. اور دیکھو ایک بے حیا یہاں سامنے آ کر بیٹھا ہوا ہے، سب اپنے اپنے چہرے کھولو اور اس کے سامنے بیٹھو، اور یہ جو بول رہا ہے اس کی حاضری دو، اور تم سب کی ذمہ دار میں، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم پر جتنا الگ الگ تم کو جتنا اللہ اپنے عذاب میں ڈوبا ڈوبا کے سزا دینے والا ہے، تم سب کے بقدر مجھے اکیلے کو بھی دے گا. تو میں برداشت کرنے کے لیے اپنے کندھے پیش کر رہی ہوں. یہ گویا وہ اس لائن کی جو امیر ہوتی ہے، یہ زبان قال نہیں، زبان حال. زبان حال بولے تو وہ وہاں جا کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ 10 کا بوجھ سنبھالنے کی میرے اندر کیپیسٹی اور طاقت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اتنی سزا دے تو میں برداشت کر سکتی ہوں. بہنوں کچھ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں جو چولہے ہے، آپ اس پر روٹی پکاتی ہے، پلٹانے کے لیے جب 2-5 چٹکے لگتے ہیں انگلی کو تو 2-5 دن ہفتہ بھر بھائیوں اس بہن کو روٹی پکانے کا نشہ اتر جاتا ہے. یہ اپنے گھر کے روٹی کھانے والے توے کی، یعنی جس توے پہ پکائی جاتی ہے روٹی، وہ توے کے چٹکے کو یہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے چٹکوں کو کیا برداشت کر سکے گی بھائیوں. اور یہ پھر 10 عورتوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اگر یہ لے رہی ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بھائیوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں، بھائیوں اگر آپ باپ ہے تو اپنی ماں کی، اور آپ باپ ہے تو آپ اپنی بیٹیوں کی، شوہر ہے اپنے بیویوں کی، بھائی ہے اپنی بہنوں کی فکر کرو بھائیوں. اور وہاں مردانہ پن بتاؤ کہ ہم کما کے لائیں گے مگر تمہارے ذریعے سے حرام لقمہ ہم اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. یہ مہیلا بچت گٹ کھا کھا کر سارے عقائد فاسد ہوتے چلے جا رہے ہیں. حرام کی نحوستوں سے بڑوں کے تو بڑوں کے، معصوم بچوں کے چہروں کا نور برباد ہو رہا ہے. اور یاد رکھو، حرام کھانے سے، یہ مہیلا بچت گٹ ہو یا سودی لین دین ہو، یہ جتنی چیزیں کھائی جاتی ہے، لی جاتی ہے، تو اس سے فوراً چہرہ نہیں بگڑتا. ایسی خاتون جاتے وقت جو اسنو پاؤڈر لگاتے وقت اپنے چہرے کو دیکھ کر جاتی ہے تو بہت اچھی نظر آ رہی تھی، آئے بعد بھی وہ اپنے چہرہ دیکھے گی تو ایسی ہی نظر آئے گی. فوراً چہرہ نہیں بگڑتا، اسے چند دن انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ چند ہی دنوں میں، اس نے چونکہ مہیلا بچت گٹ کے عنوان پر یہ جو بچت گٹ لایا ہے تو یہ سود کے پیسے اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے، یا پھر جو مرد احباب جوے کھیل کر، پتے کھیل کر، مٹکے نکال کر، لاٹری نکال کر اپنے گھروں میں ایسی ہار جیت کے پیسے لا کر خود کے ہم کو اور حالات برداشت کیے بھائیوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے ماں کے گود میں اوندے لیٹ کر غسل کرنے سے لے کر مرنے کے بعد تخت پر میت کو لٹا کر غسل دینے تک، اور گھر کے جھولے میں جھولا لینے سے لے کر ڈولی کے جھولے میں لے کر قبرستان پہنچانے تک، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے سے لے کر اپنے قبر میں مٹی ڈال کر قبر کا دروازہ بند کرنے تک، زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رسول کی تعلیمات آپ کو ہم کو دی نہ گئی. یہ اور بات ہے کہ موبائلوں نے، کھیل تماشوں نے ہمیں سیکھنے سے محروم رکھا. کم سے کم ضروری باتیں سیکھنے کی فکر کریں گے تو موقع محل سے بھائیوں یہ کام آتی رہے گی. بہرحال وقت کافی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس مکتب کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مولانا کی محنتوں کو بارآور ثابت فرمائے. اور آپ کے شہر کے جتنے علماء، حفاظ، ائمہ جو جس لائن سے محنتیں کر رہا ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو اس کا بہترین اجر جزیل مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بس یہ جن طالبات کے